السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل في محكم تنزيله: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. ناظرین کرام، اللہ رب العزت کی توفیق کے ساتھ ہمارا عظمت اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ایک سلسلہ جاری ہے. اس سلسلے میں ہم آج ایک بہت ہی پیارے صحابی کے بعض مناقب کو بیان کریں گے. وہ ہیں ابو محمد عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ. یہ پیارے صحابی ان صحابہ اکرام میں سے ہیں کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد جلد مسلمان ہو گئے، اسلام کو جلد ایکسیپٹ کر لیا. اور یہ ان صحابہ اکرام میں سے ہیں کہ جنہوں نے حق و باطل کے درمیان جو معرکہ ہوا غزوہ بدر، ان میں انہوں نے شرکت کی. اسی طرح غزوہ احد میں شرکت کی، اور غزوہ احد میں ان صحابہ اکرام میں سے ہیں کہ جنہوں نے ثابت قدمی دکھائی، یعنی جم کر مقابلہ کیا. یہ ان صحابہ کرام میں سے ہیں. اور اسی طرح یہ وہ پیارے صحابی ہیں کہ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ایک جگہ جنت کی بشارت دی تھی، یعنی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. اور یہ وہ پیارے صحابی ہیں کہ جن کے بارے میں امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ میں جن کے درمیان اپنی زندگی کے بعد جس کو خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، یعنی جو کمیٹی بنائی تھی، مجلس شورا بنائی تھی، فرمایا یہ وہ ساتھی ہیں یا یہ وہ صحابی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہوئے تھے تو وہ ان سے راضی تھے. یہ ان میں سے ایک ساتھی تھے، ایک صحابی تھے، ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ستارے اور ہیرے تھے. کیونکہ جن 6 صحابہ کی کمیٹی بنائی گئی تھی ان میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ موجود تھے، حضرت علی بن ابی طالب موجود تھے، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ موجود تھے، حضرت زبیر بن عوام موجود تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف موجود تھے، اس طرح سعد بن ابی وقاص موجود تھے. ان کو یاد رکھنے کا مختصر طریقہ یہ ہے کہ یہ ان صحابہ کرام میں سے ہیں جو عشرہ مبشرہ تھے. تو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو پہلے فوت ہو گئے، باقی یہ 8 ہو گئے. اب باقی 2 صحابی رہ گئے ہیں، ایک ابو عبیدہ عامر بن جراح رضی اللہ عنہ اور ایک سعید بن زید. اب یہ جو 2 صحابی باقی ہیں، ابو بکر اور عمر تو پہلے فوت ہو گئے. اب یہ جو 2 باقی ہیں، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، یہ بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے وفات سے پہلے فوت ہو گئے تھے. اب باقی ایک رہ گئے ساتھی، وہ ہیں سعید بن زید. اب ان کو مجلس شورا میں نہیں داخل کیا گیا تھا کیونکہ وہ حضرت عمر بن خطاب کے رشتہ دار تھے، اور حضرت عمر یہ نہیں چاہتے تھے کہ بعد میں ان کے جو امیر بنے وہ انہی کی رشتہ داروں میں سے ہو، یعنی موروثی جو سیاست یا خلافت ہے اس کا رد کیا. تو باقی جب 2 پہلے گزر گئے اور حضرت عبیدہ بھی گزر گئے اور سعید بن زید یہ ان کی اقرباء میں سے تھے، تو باقی جو 6 صحابی رہ گئے تو وہ مجلس شورا میں شامل ہوئے تھے. یہ ان میں سے ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف. یہ ہے ایک مختصر سا طریقہ جس سے ہم یہ یاد رکھ سکتے ہیں کہ وہ مجلس شورا کن
صحابہ پر مشتمل تھی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ یہ ان صحابہ کرام میں سے ہیں، صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے کہ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں امامت کروائی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے نماز پڑھی تھی۔ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے کہ ایک دن فجر کی نماز کا وقت تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے قضاء حاجت کے لیے جاتے ہیں، کچھ دیر لگ جاتی ہے۔ ظاہر اس وقت جو سہولیات آج ہمارے زمانے میں ہیں وہ موجود نہیں تھی، دیر لگی، اتنی دیر میں نماز کا وقت ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق صحابہ کرام نماز کو اس کے وقت پر ادا کرتے تھے، کوئی تاخیر نہیں کرتے تھے۔ صحابہ کرام نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو آگے کیا اور کہا کہ نماز پڑھائیے، کیونکہ انہوں نے سمجھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاید کہیں مصروف ہو گئے ہیں، کہیں چلے گئے ہیں۔ اب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھائی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر میں دوسری رکعت میں آ کے مل گئے۔ بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دوسری رکعت میں ملے ہیں، عبد الرحمن بن عوف نے جب سلام پھیرا تو دیکھا پیچھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، اچانک گھبرا گئے، صحابہ کرام بھی گھبرا گئے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی نماز کمپلیٹ کی تو کہا احسنتم، کہ تم نے بہت ہی اچھا کیا ہے۔ پھر فرمایا کہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کیا کرو۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کیسی تعلیمات دی ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف کے جو فعل انہوں نے کیا ہے، جو صحابہ نے مل کر جو کام کیا ہے، اس کی تحسین کی ہے، ان کو شاباش دی ہے، فرمایا احسنتم، کہ تم نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ دیکھیے یہ ہے کہ قائدانہ صلاحیت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی ہر طرح سے تربیت کی ہے، ان کو وہ چیزیں مہیا کی ہیں جن کے یعنی وہ چیزیں کے بارے میں ان کو علم دیا ہے کہ جس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جس کے وہ محتاج ہوں گے، جس کی ان کو ضرورت ہوگی۔ تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ یہ وہ پیارے صحابی ہیں، ان کو وہ سعادت ملی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے نماز ادا کی۔ یہ ان کے فضائل میں سے ہے۔ یہ وہ چند صحابی ہیں کہ جنہوں کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے پیچھے نماز پڑھی۔ اسی طرح ان کے مشہور سیرت کتب تاریخ میں موجود ہے، اور مشہور جو واقعہ ان کا ہے واقع مواخات۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ہجرت کر کے آئے تو سب سے پہلے ایک بہت بڑا کام کیا، سیاسی نقطہ نظر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر میدان میں اپنی مثال آپ تھے، سیاست ہو، دین ہو، عبادت ہو، معاملہ ہو، ثقافت ہو، تہذیب ہو، ہر چیز میں اپنی مثال آپ تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہی صحابہ کے درمیان بھائی چارہ قائم کر دیا، مواخات کر دیا، لوگوں میں جو ہے وہ یعنی آپس میں جو ہے جس کو کہا جاتا ہے غرابت نہ ہو، آپس میں کسی کو نہ پہچانگی نہ ان میں پائی جائے، صحابہ آپس میں مل جائیں، یعنی یہ نہ کوئی سمجھے کہ یہ مکہ سے آیا ہے، یہ مہاجر ہے، یہ فلانا ہے فلانا، نہیں، ان کے درمیان مواخات کر دیا، ایک بنا دیا۔ کیونکہ یہ ہے اصل قائد، کہ جب بھی کوئی قائد، جب کوئی لیڈر کوئی ہدف حاصل کرنا چاہتا ہے، دین کا کام کرنا چاہتا ہے، تو سب سے پہلے اپنی صف کو متحد کرے، اپنے ساتھیوں کو اکٹھا کرے، پھر اپنے ہدف کے پیچھے چلے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور جدا جدا نہ ہو جاؤ، فرقوں میں نہ بٹو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہی آپ صحابہ میں مواخات پیدا کر دی۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کے جو حصے میں آئے تھے وہ سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ تھے، وہ غریب تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف معروف تاجر تھے، غنی آدمی تھے۔ کہتے ہیں کہ اے سعد بن ربیع، تجھے پتا ہے کہ میں انصار میں سے سب سے مالدار جو لوگ ہیں ان میں سے ایک ہوں، یہ میرا جو مال ہے اس میں سے آدھا مال لے لو۔ پھر کہا میرے پاس 2 بیویاں ہیں، میں ایک بیوی کو طلاق دیتا ہوں تو مجھ سے شادی کر دو۔ یہ ہے صحابہ کے آپس میں اخلاق۔ دیکھیے اپنے مال کو بھی آدھا تقسیم کر رہے ہیں اور اس کو کہہ رہے ہیں کہ میں حتیٰ کہ تمہاری شادی کے لیے بھی تیار ہوں کہ میں ایک بیوی کو طلاق دیتا ہوں، تم جب اس کی جو ہے عدت گزر جائے گی تو تم اس سے شادی کر لینا۔ صحابہ کرام کا یہ، لیکن آگے سے سعد بن ربیع کا کیا جواب ہے؟ فرمایا بارک اللہ فی مالک،
اللہ تمہارے مال میں برکت ڈالے. دلنی علی سوق, مجھے بازار کا رستہ بتا دو بس. دیکھیے صحابہ کرام کا طریقہ. فرمایا کہ صحابہ فرمایا کہ تم مجھے بازار کا رستہ دکھا دو. بازار کا رستہ دکھایا, جاتے ہیں, جا کے تجارت کرتے ہیں, مال حاصل کر لیتے ہیں. نہ وہ یہ نہیں سمجھا کہ میں کسی پر بوجھ بن جاؤں, لیکن انہوں نے بھی اپنی مثال قائم کر دی. فرمایا آدھا مال دے دوں گا. یہ ہیں صحابہ آپس میں, یعنی کہ ایک دوسرے کی اتنا پیارا محبت, اتنی درمیان پیاری الفت آپس میں رکھی ہوئی ہے. اور اسی طرح ان کے مشہور واقعات میں سے ہیں کہ جب ان کو یعنی جب یہ فوت ہونے لگے تو انہوں نے ایک وصیت کی تھی. کہا کہ جتنے بھی صحابہ بدر میں شریک ہوئے تھے اور آج وہ زندہ ہیں, ہر ایک کو 400 دینار دے دیا جائے. اور حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ اس وقت 100 صحابی موجود تھے جو بدر میں شریک ہوئے تھے. 100 صحابی, ہر ایک کو 400 دینار دیا گیا تھا. اور اسی طرح انہوں نے یہ بھی حکم دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیاری بیویاں ہیں ان کو بھی مال دیا جائے. تو یہ ہے پیارے صحابہ کی سیرت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہے تربیت کی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو صحابہ کرام کی سیرت پڑھ کے اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. وما علی الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.